تو آج اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے، حالات جو ہیں ہمارے وہ اس کے بالکل برعکس الٹ ہیں۔ زمین میں برکت نظر نہیں آ رہی، زمین میں زینت، جو جائز زینت ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کوڑا کباڑ پھیلا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور امن و سکون مفقود ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم، چوری ڈاکے ہر طرف ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو کچھ مجھے دیا ہے اللہ اس کی برکت بھی عطا فرمائیے، اللہ نے اتنا کچھ دیا اس ملک کے جس کی کوئی حد و نہایت۔ قدرتی وسائل کے اعتبار سے اگر دیکھو تو اتنے وسائل شاذ و نادر ہی کسی ملک کو ملتے ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا۔ صحرا اس میں ہے، سمندر اس میں ہے، دریا اس میں ہے، پہاڑ اس میں ہے، خوبصورت مناظر اس میں ہیں، اور ذہین افرادی قوت کے اعتبار سے بھی جتنے ذہین لوگ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پیدا کیے ہیں انہوں نے جا کر دوسرے ملکوں کو جگمگایا ہوا۔ امریکہ میں جتنا زیادہ ماہر ڈاکٹر پاکستانی ڈاکٹر ہیں اتنے وہاں کے جو نیٹو ڈاکٹر ہیں وہ اتنے ماہر نہیں ہیں جتنے پاکستانی ڈاکٹر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا کے وسائل ہمیں عطا فرمائے۔ میں تو ساری دنیا میں اللہ نے مجھے گھمایا ہے، تو جیسے پھل ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں اس کی نظیر کسی بڑے سے بڑے ملک میں نظر نہیں آتی۔ سیب کتنے قسم کے ہوتے ہیں، انار کتنے قسم کے ہوتے ہیں، وہاں تو ایک اگر کسی ملک میں سیب پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں ہم تو بہت، ہمارے ہاں تو سیب پیدا ہوتا ہے وہ بھی کھٹا تو اس پر بھی وہ فخر کرتے ہیں۔ ایک ملک میں گیا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں کیلا ہو، وہ اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ کیلا ہمارے۔ آپ دیکھو ہمارے ہاں خربوزے کی کتنے قسم، اور جو ہے سنترے کی قسم، ایک ہی لفظ ہے انگریزی میں اورنج، سمجھے؟ وہ چاہے اس کو سنترا کہہ لو، چاہے اس کو موسمبی کہہ لو، چاہے اس کو مالٹا کہہ لو، چاہے اس کو کنو کہہ لو، چاہے اسے فروٹر کہہ لو، سب اورنج، سمجھا؟ اور ہمارے ہاں اتنی اقسام، ایک ہی پھل کی کتنی اقسام، ایک ایک پھل، اور اتنی سستی دنیا کے مقابلے میں اگر دیکھو۔ ابھی کچھ لوگ ہمارے ہاں آئے ہوئے تھے امریکہ سے، تو وہ کہتے ہیں یہاں تو مفت مل رہی ہیں چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وسائل اتنے زیادہ دیے لیکن پھر بھی ہمارے پاس معاشی اعتبار سے ہم بدحال ہیں، اور سیاسی اعتبار سے ہم بحران میں، اور امن و امان کے اعتبار سے ہمارے ہاں برا حال، دہشت گردی کا طوفان مسلط۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں ان باتوں پر تبصرے تو بہت، حکومت نے یہ کر دیا، فلاں پارٹی نے یہ کر دیا، حکومت ایسی خراب ہے، سیاستدان ایسے خراب ہیں، اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے، روز قصے آتے ہیں ان کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں، فلاں جگہ آدمی نوجوان قتل ہو گیا، فلاں جگہ بچی کو اغوا کر لیا گیا، فلاں جگہ سارے واقعات ہم آپس میں بیان کرتے ہیں اور ان پر تبصرے بھی کرتے ہیں۔ مجلسیں ہماری بھری ہوئی ہیں اس سے۔ سیاست پر بھی ہر انسان جو ہے وہ بڑا قابل ہے، سیاست وہ اپنی جو آرا سے دوسروں کو نوازتا رہتا ہے کہ فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے، اور اس کے دلائل ہیں، اس کے واقعات ہیں، دن رات بحثیں ہوتی ہیں۔ لیکن جتنا وقت ہم اس میں صرف کر رہے ہیں، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے، اگر ہر انسان یہ مانگنے کی عادت ڈال لے یا اللہ میرے ملک کو برکت عطا فرما، میرے ملک کو زینت عطا فرما، میرے ملک کو امن و امان عطا فرما، جو آپ نے چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اور جو نہیں عطا فرمائی ان کے بارے میں ہمیں فتنے میں نہ ڈال۔ اگر یہ مانگتے رہے انسان، جتنا وقت ہم تبصروں میں صرف کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر، اتنا وقت اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں صرف کریں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گفتگو تبصروں کی ہو رہی ہے یہ ایک فضول قسم کی لایانی کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے تبصروں سے کوئی اصلاح ہو سکتی ہے، تمہارے تبصروں سے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری قدرت میں تو کچھ بھی نہیں کہ تم حالات کو بدل سکو۔ تمہاری اپنی زندگی ایک محدود زندگی ہے، اسی محدود زندگی کے اندر تمہارے اختیارات ہیں، اس سے باہر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ لہذا تبصرے کرنا، محض تبصرے کرنا اور اصلاح کی کسی کوشش کی طرف دھیان نہ دینا، یہ سوائے وقت ضائع کرنے کے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وقت ضائع کرنا یہ بھی اگر دیکھا جائے تو اگر اس کو میں گناہ نہ کہوں تو کم از کم انتہائی ناپسندیدہ ضرور وقت کو اس قسم کے کاموں میں ضائع کرنا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حدیث میں فرمایا انسان کے اچھا مسلمان ہونے کے لیے یہ اہم ایک جز ہے اس کا کہ وہ لا یعنی ایسی چیزوں کو چھوڑے جن کا کوئی دنیا آخرت میں فائدہ نہیں۔ تو ایک تو نقصان یہ ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اگر اس وقت کو یا اس کے کم از کم کچھ حصے کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے میں صرف کر